آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتے USCIS یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ امیگریشن سروس کی جانب سے ایک میمو پبلش کیا گیا، اور یہ میمو جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ نظر آیا، اور جو ہی یہ ویب سائٹ پہ یہ میمو آتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے بارے میں ہر قسم کی باتیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلا گروپ تو یہ کہتا ہے کہ جناب کیونکہ اس میمو میں گرین کارڈ حاصل کرنے کے طریقہ کار کو وضع کیا گیا تھا، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر رہتے ہوئے کسی کو بھی گرین کارڈ نہیں ملے گا۔ انہوں نے تو بالکل ہی راستہ بند کر دیا، بڑی بڑی شہ سرخیاں اس کی نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کئی مین سٹریم اخبارات نے بھی جو انفارمیشن پرووائڈ کی، جو انیشیل انفارمیشن پرووائڈ کی، وہ درست نہیں تھی۔ تو پہلا گروپ چلے جائیے، یہاں پہ تمام ہر چیزیں جو ہے وہ اینڈ ہو گئی ہیں، اور یہاں پہ آپ کو گرین کارڈ ملے گا۔ پھر دوسرا گروپ ہمارے سامنے آتا ہے جو کہتا ہے کہ جی ہاں، جہاں پہ تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی اور بہت بڑی مشکلات ہوں گی، لیکن آپ اپنے اپنے ممالک میں چلے جائیے اور وہاں پہ آپ کانسلر پروسیسنگ کے ذریعے سے اپنے مسائل جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا گروپ ہے جس نے میرا خیال ہے کہ کسی حد تک صحیح خبر دی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس سے ہے، اور اس کے ساتھ ہی کانسلر پروسیسنگ کے بارے میں ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ کار موجود ہے وہ طریقہ کار موجود ہوگا۔ اور انہوں نے اس گروپ نے یہ درست کہا کہ ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ گرین کارڈ کے اختتام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا جو پروسیس ہے، اس کا جو پروسیجر ہے، اس میں امینڈمنٹ کے بارے میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو میمو آیا ہے یہ قانون سازی کے ذریعے سے نہیں آیا، یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ ایک میمو ہے۔ تو میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ ایک پالیسی میمو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ گائیڈ لائن ہے۔ یہ گائیڈ لائن کس کو دی گئی ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ USCIS نے یہ گائیڈ لائن جو ہے وہ اپنے آفیسرس کو دی ہے، اور انہیں بتایا کہ کس قسم کی صورتحال میں کن کن لوگوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے گرین کارڈ کا انٹرویو مل جانا چاہیے، ان کا گرین کارڈ پروسیس ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ انالیسس پیش کیا کچھ پچھلے کیسز کا، بہت جو انالیسس تھا وہ درست نہیں تھا، میں اس سے اگری نہیں کرتا، اور اس میمو میں بہت سی اور ایسی باتیں تھیں کہ جس کے بارے میں آپ اعتراضات کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف ہمیں میمو نظر آتا ہے جو گائیڈ لائن ہے، ایک روڈ میپ ہے، اپنے آفیسرس کے لیے انہوں نے دیا ہے کہ اس طریقے سے ان کیسز کو پروسیس کرنا، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کانسلر پروسیسنگ کے لیے جائیں گے اس کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کن لوگوں کے لیے جو ہے وہ کانسلر پروسیسنگ کے لیے انہیں جانا پڑے گا۔ تو یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی، لیکن اس میں جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس رفتار سے اس کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہوا، اس میں کئی دفعہ جو صحیح انفارمیشن دینا چاہتے تھے وہ انفارمیشن دے نہیں پائے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے سب سے پہلے تو سوچ لیجئے کہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کانسلر پروسیسنگ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس، جس طرح سے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس یعنی ایسے لوگ کہ جو اس ملک میں ٹیمپرری اسٹیٹس کے ساتھ آئے، میں مثال دینا چاہتا ہوں جس طرح سے وزٹر ویزے پہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہیں، یا کوئی لوگ جو ہے وہ انٹرا کمپنی ٹرانسفر کے ذریعے سے آئے ہیں، فیانسے ویزے پہ یہاں پہ لوگ، تو ایک بڑی لمبی قطار موجود ہے جس میں ٹیمپرری نان امیگرینٹ ٹیمپرری ویزز پہ یہاں پہ لوگ آ گئے۔ اب بعد میں کسی بھی مرحلے پہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پرماننٹ ریزیڈنسی بھی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے گراؤنڈز موجود ہیں، اور اس میں کسی قسم کی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے، اور پھر وہ اپنے ٹیمپرری ویزز کو پرماننٹ ویزز میں، گرین کارڈ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس ہے۔ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں ہو سکتی۔ باہر اگر کسی نے اپنی گرین کارڈ کی پروسیس کرنی ہے تو اسے کانسلر پروسیسنگ سے گزرنا پڑے گا۔ تو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس ان لوگوں کے لیے کہ جو کوالیفائی ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کا ریکارڈ صاف ہے اور ان کو یہاں پہ گرین کارڈ ملنا چاہیے، تو اسے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کہتے ہیں۔ دوسرا کانسلر پروسیسنگ جو بیرون ملک موجود ہے اور بیرون ملک رہتے ہوئے وہ امیگرینٹ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دو کیٹیگریز آ جاتی۔ اب اس کے بارے میں سب سے بڑا جو ابہام پیدا کیا گیا
اور اس میمو میں ہمیں نظر آیا کہ جو تشریح اس کی گئی وہ تشریح جو ہے وہ درست نہیں تھی اور توجیہ درست نہیں ہے۔ اب ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کا معاملہ جو ہے وہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، جیسا میں نے بتایا کہ میمو ہے یہ، اور یہ قانون جو ہے یہ تو 1952 میں بنا دیا گیا تھا۔ تو اتنے سال گزرنے کے بعد اب جب یو ایس سی آئی ایس ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی بات کر رہی ہے تو وہ ایک نئی انٹرپریٹیشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی قانون بنا رہے، کیونکہ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قانون نہیں بنا رہے تو پھر اگر آپ اس کی پروسیسنگ اس طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے نئے قانون کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ جو ہے آپ کو تو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ یو ایس سی آئی ایس نیا قانون نہیں بنا سکتی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ ایک طریقہ کار وضع کر سکتی ہے، ایک حکمت عملی بنا سکتی ہے اور اپنے آفیسرز کو بتا سکتی ہے کہ اس طریقے سے ان کیسز کی ہم نے پروسیسنگ کرنی ہے۔ اگر وہ جو پروسیسنگ جو اتنی دہائیوں سے یہاں پہ ہو رہی ہے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے نام پہ، اگر اسے چینج کرنا چاہتے ہیں آپ، تو پھر جناب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو نیا قانون بنوانا پڑے گا کانگریس سے۔ آپ اس قانون کو، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یو ایس سی آئی ایس جو ہے اس معاملے کو ایک نئے قانون کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھا سکتی، لیکن جس ایکسٹینشن کے ساتھ، جس وسعت کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی نئی قانون سازی کر بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم کوئی نئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر جو ہدایات انہوں نے جاری کی ہیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ کانگریس کے پاس جائیے اور کانگریس سے جو ہے نئی قانون سازی کر کے آئیے۔ اچھا، اب دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کونسلر پروسیسنگ کا کیا معاملہ ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی باہر جا کے آپ کونسلر پروسیسنگ کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ذہن میں رہے کہ، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اس ملک میں لیگل طریقے سے آتا ہے اور پھر لیگل طریقے سے آنے کے بعد آؤٹ آف اسٹیٹس ہو جاتا ہے، اگر یہاں پہ وہ آؤٹ آف اسٹیٹس ہو کے 3 ماہ سے ٹائم اس کا گزر جاتا ہے، اور تو پھر اس صورت میں وہ اس کے خلاف جو ہے پابندی لگ جاتی ہے 3 سال کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بیرون ملک جا کے گرین کارڈ کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو 3 سال تک وہ کچھ بھی نہیں کر نہیں پائے گا، اور اس کے بعد اگر یہ جو ٹائم پیریڈ مقرر کیا گیا ہے اگر یہ اور بڑھ جاتا ہے تو اس میں 10 سال کی پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگ کہ جو باہر چلے جائیں گے اور ان پہ یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، پھر وہ واپس نہیں آ سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ جی ہاں، اس میں کچھ استثنائی صورتیں موجود ہیں، لیکن ان استثنائی صورتوں کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسٹریم ہارڈ شپ کا کیس ہونا چاہیے۔